بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر من گھڑت، اور وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے یعنی یہودیوں میں سے، امی ہیں یعنی ان پڑھ ہیں یعنی عوام ہے، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے یعنی تورات کو پڑھنا نہیں جانتے، لیکن امانی یا اکاذیب، مگر وہ من گھڑت یعنی جھوٹی باتوں کو بھروسہ کرتے ہیں، مانتے ہیں، جو کہ ان کے رؤوسا کی طرف ان کو القاء کر دیا گیا ہے۔ فاعتمدوها، تو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَإِن مَا هُمْ فِي جُحْدِ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کرنے میں نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ اس کی ایجاد کرنے میں نہیں ہے، لیکن وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ ای ظنًا ولا علم لہم، یعنی وہ گمان کرتے ہیں اور ان کو اس کا علم نہیں ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تو ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جن لوگوں نے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، پھر کہتے ہیں یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑے سے دام خرید لے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جن لوگوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھا۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جنہوں نے اس کے ذریعے رشوت کو کمایا۔ فرماتے ہیں فویل یہ ویل شدت و عذاب، یہ سخت عذاب کے معنی میں ہے ویل کا معنی، اور للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ای مختلقا من عندہم، جو اپنی جانب سے ایجاد کرتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں اللہ کی جانب سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑے سے دام خرید لیں، ای من الدنیا، دنیا کے تھوڑے سے دام خرید لیں۔ وہم الیہود، اور وہ یہود ہیں، غیروا صفت النبی، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت کو بدل دیا تورات میں، اور آیت رجم کو بدل دیا، وغیرہا، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو بدل دیا، وکتبوها علی خلاف ما انزل، اور اس کو لکھ دیا اس کے خلاف جو اتارا گیا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، ای من المختلقی، یعنی جنہوں نے ایجاد کیا۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جنہوں نے کمایا، کیا کمایا؟ من الرشا، یعنی رشوت کو کمایا۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور انہوں نے کہا ہرگز آگ ہم کو نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کیا تم نے وعدہ لے لیا ہے اللہ کی جانب سے کوئی؟ تو ہرگز اللہ عز و جل اپنے وعدے کو توڑنے والا نہیں ہے، بلکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ پر وہ بات جو وہ خود نہیں جانتے۔ فرماتے ہیں وقالو، اور جب ان یہودیوں نے کہا، اور ان یہودیوں نے کب کہا؟ لما وعدہم النبی النار، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوزخ کی وعیدیں سنائیں تو کہنے لگے لن تمسنا النار ای لن تصیبنا، یعنی ہم تک نہیں پہنچے گی آگ، الا ایام معدودہ، مگر 40 دن، ای قلیلہ، یعنی مگر تھوڑے سے 40 دن کی مدت میں، 40 یومن، وہ 40 دن، مدت عبادت آبائہم العجلہ، جس مدت میں ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ ثم تزول، پھر وہ آگ ختم ہو جائے گی۔ قل لہم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے اتخذتم، کیا تم نے لے لیا ہے؟ فرمایا حذف منہ حمزۃ الوصل، یہاں سے یہ باب افتعال سے تھا تو اس کا حمزہ وصل ختم ہو گیا، حذف کر دیا گیا، کیونکہ حمزہ استفہام کے استغنا کی وجہ سے، کیوں حمزہ استفہام آ گیا کیا، تو اس وجہ سے جو حمزہ وصل تھا وہ ختم ہو گیا۔ عند اللہ عہدن، کیا تم نے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ای میثاقا منہ بذالک،
یعنی اس آگ سے چھوٹنے کا اللہ عز و جل سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، تو ہرگز اللہ عز و جل اپنا وعدہ نہیں توڑتا ہے، بہی جو بھی اس نے کیا ہے، لا نہیں، یہ جو ہے بلکہ معنی میں ہے، نہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ پر، وہ چیز کہہ رہے ہیں اللہ پر جو خود نہیں جانتے۔ بلا تمسکم وتخلدون فیہا، کیوں نہیں آگ تم کو پکڑے گی اور تم اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے۔ من کسب سیئۃً، یہاں سے پہلے اس کا آیت کو دیکھیے، بلا من کسب سیئۃً واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کیوں نہیں جس شخص نے کسی گناہ کو کمایا، کسی بری چیز کا ارتکاب کیا، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کے گناہ نے اس کو ہر جانب سے گھیر رکھا، فاولئک اصحاب النار، تو وہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ فرمایا بلا کیوں نہیں، تمسکم ان کو آگ پکڑے گی اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، من کسب سیئۃً جس نے کسی برے کام کا ارتکاب کیا، یعنی شرک کا ارتکاب کیا، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کو اس کی آگ نے، اس کے گناہ نے ہر طرف سے اس کو گھیر رکھا، بالافراد والجمع، منفرد طور پر اور جمعیت طور پر، اجتماعی طور پر، ای استولت علیہ، یعنی اس کے گناہ اس پر غالب آ گئے، واحاطت بہ، اور اس گناہ کے ذریعے اور اس کے ذریعے وہ اندھا ہو گیا، اور اس نے اس کو اندھا کر دیا، من کل جانب، ہر جانب سے، بأن مات مشرکن، بئیں طور کہ مشرک ہو کر کے مرا، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو وہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ تو فرمایا روعیہ فیہ معنی من، اس میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے، یعنی ہم فیہا خالدون جو لے کر آئے، اس میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے، اور من کسب سیئۃً یہاں پر من کے لفظ کی رعایت کی گئی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، وہ لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت صرف اللہ ہی کی کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہنا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، تم نے اعراض کیا، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے ہی سے تھے، وانتم معرضون، اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ فرمایا وذکر، یعنی یاد کرو، جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، کس میں لیا؟ فی التورات، تورات میں لیا، وقلنا، اور ہم نے کہا لا تعبدون الا اللہ، یہ لا تعبدون بھی پڑھ سکتے ہیں اور لا یعبدون بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنا، یہ خبر ہے نہیں کے معنی میں، یعنی اس معنی میں ہے کہ عبادت نہیں کرو اللہ کے سوا کسی اور کی۔ وقرئ لا تعبدوا، اور لا تعبدوا بھی پڑھا گیا ہے، وَأَحْسَنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بَرًّا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، احسان یعنی بر کرنا، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں سے، عین قرابتی، یعنی قریبی رشتہ داروں سے، یہاں پر جو وَذِي الْقُرْبَى پہ جو عطف ہوا ہے علی الوالدین، یہ والدین پر عطف ہوا ہے، یہ جو ذی القربہ کا عطف ہے یہ والدین پر ہوا ہے، یعنی والدین کے ساتھ احسان کرنا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، والیتامى والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، ای قولا حسنا، اچھی بات کہنا، من الامر بالمعروف، یعنی کہ امر بالمعروف کرنا، والنہی عن المنکر، اور نہی عن المنکر کرنا، والصدق فی شان محمد والرفق بہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سچے رہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ نرمی کرنا۔ وفی قراءۃ، اور ایک قراءت میں پڑھا گیا ہے حسنہ کو ہا کے ضمہ کے ساتھ اور سین کے سکون کے ساتھ، یعنی ہا کے ضمہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے
اور سین کے سکون کے ساتھ پڑھا گیا ہے، تو اب تو یہ مصدر ہوگا وصف کے معنی میں، اس کے ذریعے مبالغہ کے طور پر ہوگا، ہا کی ضمہ کے ساتھ، تو حسنہ ہو جائے گا۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، فقبلتم ذالک، تو تم نے اس سارے وعدے کو قبول کر لیا، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، ای اعرضتم عن الوفاء بہ، یعنی اس کے پورا کرنے سے تم پھر گئے، فیہ التفات عن الغیبۃ، اس میں غیبت سے التفات کیا گیا ہے، والمراد آباءہم، اور ان کے مراد آبا ہیں، یعنی یہاں پر یہ بول کر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود تھے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن خطاب گویا کہ ان کے جو غائب لوگ تھے، پہلے والے جو لوگ تھے، پہلے آبا و اجداد سے، ان سے جو ہے خطاب کیا جا رہا ہے، تو یہ غیبت کی طرف التفات ہو گیا، غیبت کی طرف چلے گئے خطاب سے۔ الا قلیلا منکم وانتم معرضون، مگر تم میں سے تھوڑے سے تھے اور تم نے اس وعدے سے منہ پھیر لیا جیسا کہ تمہارے آبا و اجداد نے منہ پھیر لیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔